ننھی چوہیا شہزادی۔ ایک دن کی بات ہے، ایک بوڑھا کسان اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ تینوں بیٹے جوان اور انتہائی خوبصورت تھے۔ کسان کو اپنے بیٹوں سے بہت پیار اور فخر تھا۔ ایک دن اس نے سوچا اب وقت آ گیا ہے جب ان کی شادی کر دی جائے۔ وہ بیٹوں سے بولا، دیکھو بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم شادی کر لو اپنی پسند کی، لیکن ابا جان، ہم اپنے لیے کیسے دلہن تلاش کریں؟ یہ تو مشکل ہوگا۔ آپ ہی ہمارے لیے کوئی راستہ منتخب کریں۔ ضرور، میں کروں گا۔ کلہاڑی لو اور اپنے کھیت کا ایک درخت کاٹو۔ دیکھنا جس رخ پر درخت گرے اسی رخ میں اپنی دلہن تلاش کرنا، لیکن درخت کاٹنے سے پہلے درخت اگانا ہوگا اور وعدہ کرو کہ تم دھیان سے، احتیاط سے درخت کاٹو گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں ابا جان۔ پھر لڑکوں نے درخت کاٹا۔ پہلے والے کا درخت جنوب میں گرا اور دوسرے کا شمال میں اور تیسرے کا جنگل کی طرف، تو وہ دونوں اس پر ہنسنے لگے۔ تینوں بھائیوں نے اسی سمت پر جا کر اپنی دلہن ڈھونڈنی شروع کر دی۔ بڑے دونوں بھائیوں کو دلہن بآسانی مل گئی، لیکن چھوٹا بیٹا پورے جنگل میں پھرتا رہا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہ تھک کر ایک جگہ بیٹھا۔ وہاں اسے ایک چھوٹی جھونپڑی نظر آئی۔ وہ اندر گیا تو کوئی نہ تھا۔ وہ بولا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ چوہیا بولی، کیسے کہہ سکتے ہو کہ کوئی نہیں؟ میں تو یہاں ہوں۔ لڑکا بولا، تم ایک چوہیا ہو، کوئی انسان نہیں ہو۔ تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں اپنی دلہن تلاش کر رہا ہوں۔ اس جنگل میں کیا تم سوچتے ہو کہ تمہاری دلہن ملے گی؟ اس جنگل میں اگر میں مکمل جدوجہد کروں تو مل سکتی ہے۔ اگر مجھے لڑکی نہ ملی تو میں بہت شرمسار ہوں گا۔ تم کیوں نہیں مجھے اپنی دلہن بنا لیتے؟ تم ایک چوہیا ہو، میں کیسے تمہیں اپنی دلہن بناؤں؟ یقین کرو، میں تم سے پیار کروں گی جبکہ میں چوہیا ہوں۔ ہاں، لیکن چوہیا اسے پوری طرح آمادہ کر رہی تھی۔ اس کے لیے رقص کیا اور گانا گایا۔ لڑکے کو بڑی راحت ملی۔ وہ راضی ہو گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تینوں بھائی گھر واپس آ گئے۔ ابا بولا، بتاؤ میرے بیٹوں، کیا تم اپنی دلہنیں حاصل کر سکے ہو؟ تینوں نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر ابا بولے کہ اب میں ان کا امتحان لینا چاہوں گا۔ ان سے کہو کہ عمدہ روٹی میرے لیے پکائیں۔ دونوں بڑے بھائی تو مطمئن تھے، مگر چھوٹا فکر مند ہو گیا۔ وہ چوہیا کے پاس گیا تو اس نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو لڑکے نے ساری بات بتائی۔ وہ بولی، پریشان نہ ہو، میں روٹی پکا کر دوں گی۔ اس نے چاندی کی گھنٹی بجائی تو بہت سے چوہے آ گئے۔ اس نے حکم کیا کہ جاؤ اور اناج اور گیہوں کے عمدہ دانے لاؤ۔ وہ چوہے گئے اور دانے لے آئے۔ چوہیا نے ان سے عمدہ روٹی پکائی۔ وہ حیران ہوا، یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پھر تینوں بھائی ابا کے پاس روٹی لے کر آئے تو ابا نے سب کی روٹی پسند کی، لیکن چھوٹے بیٹے کی لائی ہوئی روٹی زیادہ پسند کی۔ پھر کہا کہ اب اپنی بیویوں کو گھر لانے سے پہلے کوئی بنا ہوا کپڑا لے کر آنا۔ دونوں بڑے بھائیوں نے بڑے فخر سے کہا کہ ہماری بیویاں تو بڑی ماہر ہیں۔ یہ چھوٹا بیٹا بہت فکر مند ہو گیا۔ آخر وہ چوہیا کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس امتحان میں کامیاب نہ ہو سکوں گا کیونکہ تم تو چوہیا ہو اور یہ نہ کر سکو گی۔ لیکن چوہیا بولی، آپ فکر نہ کرو۔ اس نے پھر سے گھنٹی بجائی اور چوہوں کو کہا کہ تم لوگ اچھا ریشم لے کر آؤ۔ وہ گئے اور ریشم کا دھاگا لے کر آئے۔ اس سے کپڑا بنا۔ تینوں بھائی کپڑا لے کر ابا کے پاس آئے تو سب سے زیادہ چھوٹے بیٹے کا کپڑا پسند آیا۔ پھر تینوں سے کہا کہ اب اپنی بیویوں کو گھر لے آؤ۔ جب وہ چوہیا کے پاس گیا تو چوہیا نے اپنے لیے بگھی منگوائی اور اس میں چل پڑی۔ سمندر کے پل سے چوہیا بگھی میں بیٹھے ہوئے
वहाँ से पार कर रही थी और उनके पीछे लड़का आ रहा था कि सामने से एक शख्स आया और उसने ज़ोर से पाँव बग्गी पर मारा तो वो समंदर में जा गिरी। लड़का गुस्सा हुआ कि तुमने मेरी बीवी को गिरा दिया। शख्स हंसा और मजाक उड़ाने लगा और आगे बढ़ गया। लड़का बड़ा बेचैन हुआ, इधर उधर समंदर में देखता रहा, लेकिन वहाँ कुछ न था। मायूस होकर आ रहा था कि उसकी नज़र घोड़ों पर पड़ी जो एक बग्गी के साथ बंधे हुए थे। वो लड़का उनके पास आया तो बग्गी में एक शहजादी बैठी थी। वो उसे देखकर बोली, तुम मेरे साथ नहीं बैठोगे? मैं ही तुम्हारी चुहिया बीवी हूँ। मुझ पर तिलिस्म कर दिया गया था। तुम्हारी मोहब्बत से वो तिलिस्म गायब हो गया था। उस शख्स ने समंदर में मुझे गिरा कर मेरी असली हालत में लाया। वो खुश हुआ और उसके साथ बैठकर अब्बा के पास गया। वहाँ दोनों भाई और अब्बा खड़े हैरान कि ये किस शहजादी के साथ आया है। उसने सारी बात बताई तो वो बोले कि ये तुम्हारी बीवी शुरू ही से शहजादी लगती थी। अब तुम्हारी मोहब्बत और ईमानदारी का ये इनाम तुम्हें मिल गया है कि तुम्हें चुहिया शहजादी की शक्ल में मिली है। तो प्यारे दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा नेक दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।